الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے معزز محترم اور مکرم مجاہد اور موحد بھائیو، دوستو اور بزرگوں، چند دن پہلے آصف رضا علوی ذاکر نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی اور بدترین گستاخی کی، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہہ دیا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں نفرتیں تھیں، آپس میں بغض تھا۔ حالانکہ کلام مقدس نے فرما دیا ہے کہ رحماء بینہم، صحابہ کرام سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے کو محبوب رکھتے تھے، رحم کرتے تھے ایک دوسرے سے۔ تو آصف رضا علوی نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ان کے درمیان میں بغض تھا، نفرتیں تھیں، جھگڑا تھا۔ آج کی اس چھوٹی سی کلپ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا واقعتاً ان کے درمیان میں کوئی بغض یا جھگڑا وغیرہ تھا یا نہیں تھا۔ دو روایات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ تفصیلی گفتگو اگر کی جائے تو اس پر بہت باتیں ہو سکتی ہیں جو علماء کرام نے کی بھی ہیں۔ میں صرف ایک نقطہ نظر پیش کروں گا جو بالکل آسان اور عام فہم ہے، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کسی قسم کا بغض اور نفرت نہیں تھی، محبتیں تھیں۔ حدیث نمبر، روایت نمبر 1، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ یا ایھا الناس اخبرونی من اشجع الناس، اے لوگو مجھے بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے۔ لوگوں نے جواب دیا کہ حضور والا سب سے زیادہ بہادر آپ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا معاملہ تو یہ ہے کہ جو بھی میرے سامنے آیا میں نے اس کا کام تمام کیا، اپنا قرضہ چکا دیا، لیکن میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو آگے سے سارے لوگ چپ ہو گئے۔ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے۔ لوگوں نے فرمایا کہ حضور آپ بتا دیں کون ہے؟ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب یہ تب کی بات ہے جب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان خلفائے ثلاثہ اس دنیا سے رحلت کر چکے تھے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کوفے میں موجود تھے، مسند اقتدار پر موجود تھے، اور ان سے لڑنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس وقت فرما رہے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بات ایسے ویسے نہیں کی بلکہ اس پر دلیل بھی دی۔ آگے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس وقت دیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں کو دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ تو مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گر پڑے تھے۔ تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بچایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لیٹ گئے تھے۔ تو مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر تشدد کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور اتنا تشدد کیا کہ منہ مبارک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سوج گیا تھا، خون بہنے لگا تھا چہرے سے، اتنا تشدد کیا۔ یہ دلیل دی، پھر فرمایا کہ اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی بہادر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے دل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، عقیدت، احترام تھا، نفرت وغیرہ نہیں تھی۔ یہاں پر تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ دوسرا سوال کیا کہ مومن آل فرعون زیادہ بہتر ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زیادہ بہتر ہے؟ تو سامنے والے سارے چپ تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن آل فرعون سے زیادہ بہتر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سورۃ مومن کے اندر فرعون کے دور میں ایک ایمان والا تھا جس نے ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر لایا تھا، ایمان قبول کیا تھا، اس کے باوجود وہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھتا تھا۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں سورۃ مومن میں فرمایا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ ابو بکر زیادہ بہتر ہے؟ پھر فرمایا ابو بکر زیادہ بہتر ہے کیونکہ مومن آل فرعون نے اپنا ایمان چھپایا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایمان نہیں چھپایا تھا۔
اس نے ایمان اس وجہ سے چھپایا کہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ مجھے تکلیف ہوگی، پھر بھی اپنے ایمان کا اظہار کیا اور تکلیفیں برداشت کی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زیادہ بہتر ہے مومن آل فرعون سے. اس سے معلوم ہوا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بھی روکنے والا نہیں تھا، کوئی بھی ٹوکنے والا نہیں تھا. مسند اقتدار پر موجود تھے، کوفے میں موجود تھے. ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم خلفائے ثلاثہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے. اس کے باوجود ابو بکر کی تعریف کرنا، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے دل میں ابو بکر کی عقیدت اور احترام تھا، نہ کہ نفرت اور بغض. آصف رضا علوی نے جو تاثر دینے کی کوشش کی، یہ آصف رضا علوی کے اپنے اندر کا بغض تھا. حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر بالکل صاف اور شفاف تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت اور عقیدت تھی. ایک روایت یہ ہو گئی. دوسری روایت یہ بھی تب کی بات ہے جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں موجود تھے. باتیں چل رہی تھی کوفے کے اندر، بھائی ابو بکر صحیح نہیں تھا، عمر صحیح نہیں تھا، ابو بکر صحیح نہیں تھا، عمر صحیح نہیں تھا. یہ باتیں چلتے 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 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچی کہ یہاں پر باتیں ہو رہی ہیں کہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی جو تھے ابو بکر عمر دونوں صحیح نہیں تھے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لائے اور اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، کوفے والوں کو جمع کیا اور فرمایا والذی فلق الحبۃ وبرأ النسبۃ لا يحبهما الا مؤمن فاضل ولا يبغضهما الا شقی مارق. قسم ہے اس ذات کی جس نے گٹھلی کو پھاڑا اور روح کو پیدا فرمایا، ان دونوں سے محبت مومن فاضل رکھے گا، ان دونوں سے نفرت شقی بدبخت اور خروج کرنے والا کرے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض بدبختی کی علامت ہے. یہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. آگے فرمایا وَحُبُّهُمَا قُرْبَةٌ وَبُغْضُهُمَا مُرُوكٌ. ابو بکر عمر سے محبت قرب الہی کا ذریعہ ہے، اور ان دونوں سے نفرت اور بغض جو ہے نا وہ اسلام سے خروج کا ذریعہ ہے. آگے فرمایا ما بال اقوام یذکرون اخوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووزیریہ وصاحبیہ وسیدی قریش وابوی المسلمین. اس قوم کا کیا ہو گیا ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں برائی سے. یہ کون ہے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، قریش کے دو سردار ہیں اور مسلمانوں کے والد ہیں، ایمان والوں کے والد ہیں، دونوں روحانی والد. ان کا تذکرہ برائی سے کرتے ہیں. فَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّن يَذْكُرُهُمَا بِسُوءٍ. میں برات کا اظہار کرتا ہوں ان اشخاص سے جو ان دونوں کا تذکرہ برائی سے کرتے ہیں. جو ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. وَعَلَيْهِ مُعَاقِبٌ. سزا بھی دوں گا. اب آصف رضا علوی نے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بکواس کی ہے، تو کل قیامت کے دن جب حیدر کرار کے سامنے آئے گا اور کہے گا کہ میں آپ کا عاشق تھا، میں آپ کا ساتھی تھا، میں آپ کا محب تھا، میں آپ ہی کے اوپر دم بھرنے والا تھا، میں نے ابو بکر عمر سے نفرت کا اظہار کیا تھا، تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے زبردست تھپڑ رسید کریں گے اور فرمائیں گے میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا جو ابو بکر عمر سے نفرت رکھتا ہے. ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، یقیناً ایسا ہی ہوگا، کیونکہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فرما دیا تھا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں جو ابو بکر عمر کا تذکرہ برائی سے کرتا ہے. وعلیہ معاقب. میں اس سے لڑوں گا بھی صحیح، اس کو سزا بھی دوں گا. ان دو روایات سے پتہ چلا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں محبت تھی، بغض بھی نہیں تھا، نفرت بھی نہیں تھی. ہاں بغض اگر ہے تو آصف رضا علوی کے دل کے اندر ہے، جو اس نے 2-4 دن پہلے اپنے نکال لیا تھا. اللہ سے دعائیں اللہ تبارک و تعالی ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.